یہ الیکشن کا دورہ شروع ہو گیا. گورنر کوئی وزیر اعلیٰ کوئی وزیر اعظم نہیں رہا, نہیں, کوئی ایک سیٹ خالی نہیں ہے. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے. 22,000 ارب روپے کہتے ہیں خرچ کیے ہم نے. 22,000 ارب روپے خرچ کیے. اور آج یہ 22,000 ارب روپے خرچ کر کے محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو کہ پورے پاکستان میں کیمپین چلا رہے ہیں, خود کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر رکھا ہے انہوں نے, وہ جا کر لاہور میں کھڑے ہو کر وہ یہ تقریر نہیں کر سکتے کہ لاہور والوں آپ مجھے ووٹ دو, میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا. کہہ سکتے ہیں وہ؟ اگر انہوں نے کہہ دیا تو مجمع اٹھ کر بھاگنا شروع ہو جائے گا, بلوا ہو جائے گا وہاں پہ, کہ اگر وہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ لاہور کو کراچی جیسا بنائیں گے, پر اس کا مطلب لاہور کے بچے بھی گٹر میں گر کر مریں گے, پھر وہاں بھی لوگوں کو پانی خرید کر پینا پڑے گا, وہاں بھی جو ہے وہ سیوریج کا پانی گھر سے باہر جائے گا نہیں, پینے کا پانی گھر میں آئے گا نہیں. تو 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد پیپلز پارٹی یہ کلیم نہیں کر سکتی. لیکن جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ بھائی کیسے یقین کیا جائے, تو میں نہیں کہتا کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں, میں یہ کلیم نہیں کر رہا. اس معاشرے کے رہنے والے لوگ ہیں, ہمارے اندر بھی خرابیاں کوتاہیاں رہی ہوں گی, ہیں, اور شاید آئندہ بھی رہیں, لیکن میں یہ ضرور کلیم کرتا ہوں کہ ہم ان سارے بروں سے کم برے ہیں. وی آر دی لیسر ایول. اور ہمارے پاس کام کی لیگیسی ہے جناب. ایک چھوٹا سا ٹائم آیا تھا تھوڑے سے اختیارات کے ساتھ, تو 4 سالوں میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں جا کر کہ پاکستان ایک دفعہ ہمارے حوالے کرو, ہم پورے پاکستان کو ویسے ہی بنا دیں گے جیسا ہم نے 2005 سے 2010 میں کراچی کو بنایا تھا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہمبلی, یہ کہہ سکتے ہیں یہ والی بات کہ ایک دفعہ سندھ ہمارے, آپ نے تو 15 سال حکمرانی کی ہے نا, آپ ہمیں 5 سالوں کے لیے سندھ حوالے کرو. میں دیکھتا ہوں آپ لاڑکانہ میں الیکشن کیسے جیتتے ہو, پھر اس کے بعد اتنا کام کریں گے. تو آج کے جو حالات اور سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی پارٹی, کوئی دوسری پارٹی کیپیبلٹی اس کی نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس سے نکال سکے. ہمارے اندر وہ تجربہ ہے, ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے اور وہ ول ہے. ہم روزانہ اپنی کوتاہیوں کو کم کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں آپ سے اس طرح انٹریکٹ ہونا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں کے درمیان رہنا ہے. اس لیے ہمیں اپنی کوتاہیوں کا لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں. تو جو بھی ہم آج ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہم اپنی چیزوں کو درست اور صحیح کرتے چلے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں آج جو حالات ہیں, اکانومیکل کنڈیشن جو ہے وہ یقیناً بہت بری ہے, لیکن ہمارے لیے سلور لائننگ ہے. یہ سچویشن ہمارے لیے ایک سلور لائن, کیونکہ ہمیں یہ تھوڑا سا تجربہ ہے کہ اچھے حالات میں ہماری طرف لوگ نہیں دیکھتے, لیکن جب مجبوری ہو جائے تو شاید ہم پر توجہ ہو, کراچی والوں پہ توجہ ہو. اور آج کی پاکستان کی جو یہ جو کوگمائر میں پاکستان دلدل میں اکانومک کنڈیشن اس کی جیسی ہو گئی ہے, تو یہ بات طے ہے کہ اب اس اکانومک کنڈیشن سے, ان حالات سے پاکستان کو IMF نہیں نکال سکتا, ورلڈ بینک نہیں نکال سکتا, کراچی نکال سکتا ہے, کراچی نکال سکتا ہے. آج ان نامصائب حالات میں جہاں پینے کا پانی نہیں دے رہے اس کو, 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے ایک قطرہ نیا اضافی پانی نہیں دیا اپنے ٹینیور میں, ایک قطرہ نیا, بلکہ جو پانی لائنوں میں آتا تھا 2008 سے پہلے, ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں ہمارے پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں, اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. ایک نوکری 5.5 لاکھ لوگوں کو نوکری, ایک نوکری نہیں کراچی میں نہیں ہے. یہ پارٹی بنی کوٹا سسٹم کے خلاف, آج غضب خدا کا کہ اس کوٹے پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں ملتا. کوٹا کیا ہے؟ سندھ 60% دیہی
30-40% اربن کوٹا ہے. 10 نوکریاں ملیں گی تو 4 کراچی کو ملیں گی اور 6 اندرون سندھ والوں کو ملیں گے. لیکن آج کی یہ پیپلز پارٹی وہ جو 4 نوکریاں ہیں اربن کوٹے کی، جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ نوکریاں بھی لے لیتے ہیں. جعلی ڈومیسائل اس شہر میں کہ جو لوگ نہیں ہیں اس کے جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ نوکریاں. تو یہ حالات ہیں، یہ کنڈیشن ہے آج کی. تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، آج کی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے ہمیں ان تمام چیزوں سے جس سے ہم باہر نکل سکیں. اور ہمیں بہت امید ہے کہ ہم ان تمام نشیب و فراز سے نکل کر آج ایک متحد ایم کیو ایم ہے، منظم ایم کیو ایم ہے، لوگوں کے درمیان ہے، ہمیں چیزوں کا ادراک ہے. اور میں بہت وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں ہم نے کئی سکسیس حاصل کی ہیں. اس میں سے سب سے بڑی ایک کامیابی یہ ہے کہ اس شہر کی گنتی اولدو کہ پوری نہیں گنی گئی لیکن 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے ہیں ہم نے ڈیٹ ختم ہونے کے بعد. 7 اپریل کی میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں، آپ جا کر گوگل کیجئے گا. 7 اپریل کو یہ اخباروں میں بیان آ گیا کہ جو سینسس ہو رہا تھا اس میں کراچی کی آبادی پیپلز پارٹی کے انیومریٹرز تھے، ڈی سیز تھے، اے سیز تھے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ کراچی کی گنتی 100% پوری ہو گئی تقریباً، اور کراچی کی آبادی 1,30,00,000 ہے. 1,30,00,000 ہے. ہم اس کو فالو کر رہے تھے، اس کا پیچھا کر رہے تھے، ثبوت و شواہد جمع کر رہے تھے. اور تھینکس ٹو دی پرائم منسٹر آف دیٹ ٹائم شہباز شریف صاحب، انہوں نے ہمیں موقع دیا ملنے کا، سننے کا. اور ہم نے جب وہ ثبوت و شواہد ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی. وہ ڈیٹ 7 اپریل سے ایکسٹینڈ ہوتے 23 جولائی کو جا کر وہ سینسس کی ڈیٹ کنکلوڈ ہوئی ہے. تو 1,30,00,000 پہ اعلان ہو گیا تھا کہ کراچی کی آبادی 1,30,00,000 ہے 7 اپریل کو. 23 جولائی کو جب کنکلوڈ ہوا ہے سارا تو 2,03,00,000 پر آبادی پہنچی. 73 لاکھ لوگ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد بازیاب کرائے گئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ اندرون سندھ سے ٹرانسفر ہو کر موو ہو کر کراچی آ گئی. کراچی جو 21 سیٹوں کا حلقہ ہوتا تھا، شہر ہوتا تھا، اب یہ 22 سیٹوں کا شہر ہے. پہلے جو ایم پی ایس کی سیٹیں یہاں پر 44 ہوتی ہوا کرتی تھیں، اب یہ 47 سیٹوں کا شہر ہو گیا. ورنہ اگر ان کی آبادی 1,30,00,000 پر اگر یہ گنتی پوری ہو جاتی تو کراچی 2 سیٹیں کم ہو جاتی، کراچی وہ انٹیریئر سے چلی جاتی. تو یہ ایک سکسیس ماڈل ہے. ایک بھی پتھر چلائے بغیر، ایک بھی روڈ بند کیے بغیر ہم نے دلائل کے ساتھ، ثبوت و شواہد کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ایم کیو ایم ڈفرنٹ ایم کیو ایم ہے. ہم نے ایک آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا ہے تمام پارٹیز کو، اور آئندہ آنے والے جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس کو، کہ بھئی ہم کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت، اب کوئی 50 نکاتی یا 40 نکاتی ایجنڈا نہیں ہے ہمارے پاس، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور وہ یہ کہ ہم نے کرکس آف دی سٹوری میں، شاید آپ اگر سوال کریں تو اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا، لیکن میں صرف آپ کو اس کو چھوتا ہوا گزر جاؤں. اور وہ یہ کہ ہم 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں اس پاکستان میں، اور جس سے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل کر ہماری گلیوں میں آ جائیں. پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹس میں، یونین کاؤنسلز میں، ٹاؤنز میں ہماری گلیوں میں آ جائیں. میری 99% میری پرابلم ریزالو ہو جائے گی. اور وہ یہ کہ جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے محکمے آئین میں لکھے ہوئے ہیں، اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیے جائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ سے صوبوں کو پیسے بڑھتے ہیں، وفاق سے صوبوں کو جو پیسہ بڑھتا ہے وہ این ایف سی ایوارڈ میں بڑھتا ہے. این ایف سی ایوارڈ سے پیسہ ملتا ہے اور وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو جاتا ہے. وہاں سے نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. وہاں سے ڈسٹرکٹس کو، شہروں کو پیسے ڈسٹریبیوٹ ہونے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. اب اگر آپ سب جانتے ہی ہیں، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں اس والی بات کو، کہ یہ جو ڈویزیبل پول ہے اس میں 56% پیسے جو ہے وہ وفاق کو بڑھ جاتے ہیں، اور 44% اماؤنٹ جو ہے وہ وفاق کے 56% صوبوں کو بڑھ جاتے ہیں، 44% وفاق کے ساتھ پاس رہتا ہے. اس 44% 100 روپے اگر آپ کما کر دے رہے ہیں پاکستان کو تو 56 روپے صوبوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور 44 روپیز 44 روپے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہ جاتا ہے. اس 44 روپے میں 44% میں اس کو فوج کو پیسے دینے ہیں،
جو لون لے رکھا ہے اس کا انٹرسٹ پے کرنا ہے, لون واپس کرنا ہے, پی آئی اے کو پیسے دینے ہیں, ریلوے کو پیسے دینے, یہ وفاق کے ادارے چلانے. تو وفاق کے پاس 44% پہ اتنا پیسہ ہی نہیں بچتا پہلے دن کہ وہ اپنے بجٹ کو سسٹین کر سکیں. وہ پہلے دن ہی وفاق بینکرپٹ ہوتا ہے. تو اس اپنے بجٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اور وہ لون لیا جاتا ہے اور قرض لیے جاتے ہیں, اور پھر یہ سارا چکر چلتا ہے. 56% جو وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں, اس میں سے نہ صوبوں کو نہ آئی ایم ایف کو پیسے دینے ہیں واپس, نہ فوج کو پیسے دینے ہیں, نہ پی آئی اے کو پیسے دینے ہیں. وہ ٹوٹل سوشل سیکٹر کے لیے پیسہ ہے. وہ 56% پیسے کتنے ہیں؟ ہمارے صوبوں کو 56% کا 27% ملتا ہے میرے وزیر اعلیٰ کو, اور یہ 27% 1000 ارب روپے ہیں. 1000 ارب روپے سالانہ کیش, 1000 ارب روپے وزیر اعلیٰ کو مل رہا ہے صوبے کے لیے. 400 ارب روپے خود کماتے ہیں, ہم کما کر دیتے ہیں. تو 1400 ارب روپے ایک آدمی کے پاس ہے جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے. اب اس 1400 ارب روپے کو خرچ کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اس کو کتنے پیسے کہاں ڈسٹریبیوٹ کرنے, یہ اس کے اوپر ہے. وہ ہمیں 1 روپے دے یا 1000 ارب روپے دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ لاڑکانہ کو 1000 یا 1400 ارب روپے پورے دے دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس طرح تو گھر نہیں چلتا, ہم یہ ملک چلا رہے ہیں. تو ہم دوسری آئینی ترمیم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے وفاق سے پیسے صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ میں مل رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم کرو, اس کو آئین میں لاک کرو کہ وہیں سے تمام پاکستان کے ڈسٹرکٹ کی ڈسٹریبیوشن اسی فارمولے سے وہیں سے ہو جائے, تمام پاکستان کے ڈسٹرکٹ کو. اور تیسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہ ہو, اس وقت تک ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, میں آئندہ آنے والے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر 5 سالوں تک آپ ان الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے, ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے شہر کو چلا رہے ہوتے ہیں آپ, اور آپ ہزاروں ارب روپے خرچ کرتے ہیں اور وہ بندہ الیکٹڈ نہیں ہوتا. 2010 میں میرا ٹینیور ختم ہوا میئرشپ کا, اگلے الیکشن لوکل گورنمنٹ کے 2015 میں ہوتے ہیں. 5 سالوں کے بعد 2020 میں لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے, اگلے الیکشن 2023 میں ہوتے ہیں, 3 سالوں کے بعد. اس طرح تو آپ نہیں چلا سکتے. تو یہ 3 ترامیم ہم کہتے ہیں کہ آئین میں ہونی چاہیے, جس سے اختیارات اور وسائل ہمارے پاس آئیں. ہاں ہمارے پاس نمبر شاید نہیں ہوں گے, اور یقیناً نہیں ہوں گے. ایم کیو ایم ابھی اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے لیے اس کے پاس نمبر ہو, لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے یہ کراچی حیدرآباد ہم نے اس کو جیتا انشاءاللہ تعالی, تو پاکستان میں کسی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں آنے والی. جو بھی پنجاب جیتے گا اس کو وزیر اعظم بننا ہے, اس کو دوسری چھوٹی پارٹیوں کی سپورٹ چاہیے. جب وہ وزیر اعظم بن سکے گا تو جو ہمارے دروازے پہ آئے گا ہمارے ووٹ لینے کے لیے, اس سے ایم کیو ایم وزارت نہیں مانگے گی, صدارت نہیں مانگے گی. ہم نے پہلے سے مسودہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے آئینی ترمیم کا, اور ہم اس کے ہاتھ میں دیں گے. اور پہلے سے بتا چکے ہیں پورے پاکستان کو کہ ہمیں آئینی, آپ کے ووٹ اور اپنے ہمارے ووٹ ملا کر ہمیں پاکستان میں آئینی ترمیم چاہیے, جس سے اختیارات اور وسائل وزیر اعلی ہاؤس سے نکل کر پاکستان کی تمام گلیوں میں, چوراہوں میں, کھیتوں میں, ریگستانوں میں ہمیں اختیارات اور وسائل اپنے گلیوں میں چاہیے پاکستان کے, جس سے ہم لوکل لیول پہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکیں, اس کی امپاورمنٹ ہمارے پاس ہو. یہ چند گزارشات تھیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. چونکہ یہ انٹریکٹیو سیشن ہے تو میں اس میں کوئی روایتی تقریر آپ کے سامنے نہیں کر رہا کہ آپ کے سامنے تقریر کروں, بات کروں اور پھر چلا جاؤں. تو میں اپنی گفتگو یہاں بند کرتا ہوں, میں اس کو ختم کرتا ہوں, اور میں اس ہاؤس کو اوپن کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے, کوئی بات کرنا چاہے, کوئی سوال کرنا چاہے. میرے خیال ہے ساتھیوں نے کوئی انتظامات کر رکھے, کوئی مائک شیک رکھا ہوا ہے؟ بھئی یہ کہاں جائے گا یار, کوئی کارڈلیس رکھنا تھا نا. چلو میں ویسے ہی سن لوں گا, چھوڑ دو, اس سے تو کام نہیں چلنا. مجھے پتا کام خراب ہوگا, چھوڑ دو, تیاری نہیں ہے اس کی. پوچھ لو کسی سے کوئی بات ہے, کسی سے کوئی بات ہے, کسی نے کرنی ہے, پوچھ لو. جی سر, آپ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ادھر آیا ہوں اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے کہ میں آپ کو ووٹ کیوں دوں. جیسا کہ جب ایم کیو ایم ڈیولپ ہوئی تھی آن دی بیسس آف ٹو ریموول آف, لے کے جا سکتے ہو مائک کو؟ ہاں جی جی میں سن رہا ہوں, آپ کہیے. بیسیکلی جب 1979 یا 80s میں جب ایم کیو ایم ایمرج ہوئی تھی, ہاں جی جی. تو ان کا بیسک موٹیو یہ تھا کہ ریموول آف دا کوٹا سسٹم. 40 ایئرس میں آپ وہ کوٹا سسٹم تو ختم نہیں کر پائے آج تک. آپ یہاں پہ آ کے بتا رہے کہ ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. تو کیسے ممکن ہو میں اپنے آپ کو کنونس کروں کہ میں جا کے ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس کو جا کے ووٹ دوں؟ کہ آپ مجھے کنونس کس طرح کریں گے؟ صحیح ہے, بیٹھیے. جی میں نے آپ سے پہلے ہی کہی یہ والی بات
کہ ہم سب سے اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن ان سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں. اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو کس کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے؟ نہیں ہے موجود ابھی. وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ 15 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے. پی ایم ایل این کا اسٹیک نہیں ہے یہاں پہ. جماعت اسلامی نہیں جیت سکتی، نہیں ہے ان کا اتنا کلاؤڈ. وہ اس وقت جیتیں گے جب ایم کیو ایم بوائیکاٹ کرے گی، اور اس دفعہ ایم کیو ایم بوائیکاٹ کرنے نہیں جا رہی. 2015 میں لوکل گورنمنٹ میں ان کے پاس 2,500 ووٹ تھے، 2.5 لاکھ ووٹ تھے. ابھی ان کی 4 لاکھ ووٹ ہے ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کرنے. اس وقت آبادی تھی کراچی کی 98 لاکھ، ابھی 1,60,00,000. تو ان کا تو ووٹ نہیں بڑھا. تو آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، یو ڈونٹ ہیو این آپشن. اور سائلنٹ رہنا بھی آپشن نہیں ہے. خاموش رہنا، ووٹ نہ دینا، وہ ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. میں مان تو رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا، حوالہ کیا، اور ہماری ناکامیوں کا تھوڑا سا آپ نے تذکرہ کیا کہ اتنے سال ہو گئے، تو آپ دیکھیے کہ ہم نے اندر سے اسی پارٹی میں اگر یہ مسائل نہیں ہوتے تو ہم ایوولو کیا ہے. ہم نے بہت زیادہ، ہم نے بغاوتیں کی ہیں بہت ساری، انہی چیزوں کے اوپر بغاوتیں کی ہیں نا. اور آج ہم اپنی جانوں پر کھیل کر آج اتنے آرام سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. دس از اے ڈفرنٹ ایم کیو ایم. ایکچولی یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ بالکل ڈفرنٹ ایم کیو ایم ہے. ہمارے پاس اب آپشن بھی نہیں ہے فیل ہونے کا. تو بالکل آپ کا یہ سوال کرنا بالکل بنتا ہے کہ آپ 40 سالوں سے کوٹا سسٹم تھا، نہیں ختم ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی 2005 سے 2010 میں ہمارے پاس یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. اور کراچی جو ہے وہ یہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی، فارن انویسٹمنٹ آ رہی تھی، اور ہم دوسری طرف جا رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ایک بریک لگا، ایک سسٹم ہوا. یہ جو ہم آج جس ریمیڈی کی بات کر رہے ہیں، جس سولوشن کی بات کر رہے ہیں، جس آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، یہ میری آج کی اس نسل اور آئندہ آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ تعالی ایک بہتر مستقبل دے گا. ہمارا یہ رونا، ہماری یہ جو ہمارے پاس یہ جو بھی یہ ہم پر ظلم ہے، یہ تسلط ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے اور مل جائے گا. اور یہ ٹائم ایک ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت، ہماری ضرورت لوگوں کو پڑ جائے گی. اور اب ہم نے بہت اس پہ زیادہ کام کر کے، اس پہ اسٹڈیز کر کے، اس کے اوپر کنسلٹیشن کر کے ہم نے ایک مسودہ تیار کیا آئینی ترمیم کا 3 پوائنٹ سے، جس کو میں نے آپ کو ذکر کیا. اس کے علاوہ اس شہر کا اور پورے پاکستان کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے. تو یس، ہم اس کوٹا سسٹم کو اب تک ختم، بلکہ وہ تو ابھی اور ریورس کنڈیشن اس کی ہو گئی ہے. ہم نے سب چیزیں، میں آپ کی اس کی ڈیٹیل میں خیر نہیں جانا چاہتا ہمیں کتنا حصہ ملا اور کم کیا کر سکتے تھے، بٹ آئی ڈو ایڈمٹ کہ یس وی ہیڈ این اپرچونٹی بٹ وی لاسٹ اٹ. ایکچولی وی لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. ہمارے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہوا کرتی تھی بہت زیادہ، جس کو ہم نے جو ہے وہ نہیں ہم استعمال کر سکے، نہیں اس طرح سے بروئے کار لا سکے جس سے ہم ان چیزوں کو کر سکتے تھے. بٹ بہت زیادہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمارا اختیار نہیں تھا. آج اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بہت اتھارٹی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی کال نہیں آئے گی، ہمیں کوئی رحمان ملک صاحب کال نہیں کر کے اپنے میرے ڈیسیجنز کو چینج کرا سکتے. تو آج میں اور اگر کوئی ہم سے اچھا ہوتا تو ہم فنا ہو چکے ہوتے نا. ہمارا وجود ختم ہو چکا. اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہم تو برے ہیں لیکن ہم سے اچھا کوئی کر نہیں سکا، ورنہ آج ہمارا وجود ختم ہو جانا چاہیے تھا. ہم سے اچھا کوئی ہمیں ریپلیس کر لیتا، آگے ہم سے اچھے کام کرتا اور ریپلیس کر لیتا. انفارچونیٹلی کوئی ہم سے زیادہ اچھے کام کر کے ہمیں ریپلیس کر نہیں سکا. تو بردر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. ہم کم برے لوگوں کو ہی آپ نے جو ہے وہ ووٹ دینا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو ہے وہ آپ میری بات نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ماننا پڑے گی. شکریہ. جی آپ بیٹھ جائیں. آپ سامنے کھڑے، میں سمجھا آپ ادھر ہو جائیں. آپ جی فرمائیے. اچھا، دو باتیں ہیں کہ ابھی کہ آج کی ایم کیو ایم کا موقف کیا. آج کی ایم کیو ایم کا موقف بہت کلیئر ہے. ٹھیک ہے، آپ بیٹھی، تشریف رکھیے، کچھ چیئر پہ بیٹھے.
آج کی ایم کیو ایم کا موقف بالکل بہت واضح ہے، اور میں نے آپ کو عرض کر دی کہ آج کی ایم کیو ایم جو اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ لے کر آنا چاہتی ہے. ہمیں پرابلمس کا بھی پتہ ہے، روٹ کاز آف دا پرابلم ابھی ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں اس کا ادراک بھی ہے کہ اس کی ریمیڈی کیا ہے. ہمیں ڈائگنوسس بھی ہے اس کی، اور ہمارے پاس اس کی ریمیڈی، اس کا سولوشن بھی ہے ہمارے پاس. ہم دونوں چیزیں پروپوز کر رہے ہیں. دوسری بات کہ بھائی 2002 میں ایم کیو ایم جب آئی تھی صوبہ نہیں بنا سکتی تھی ایم کیو ایم. صوبہ بنانے کا قانون یہ ہے بھائی صاحب، آپ نے سوال کے لیے جواب بھی سنیے. صوبہ بنانے کا قانون یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو صوبائی اسمبلی میں. 2/3 میجورٹی جس صوبے میں صوبہ بنانے کا آئین میں قانون یہ ہے کہ جس صوبے میں صوبہ بنانا ہے وہ اسمبلی 2/3 میجورٹی سے پہلے وہ بل پاس کرے. 2/3 میجورٹی سے جب وہ بل پاس ہوگا تو پھر وہ نیشنل اسمبلی میں وہ بل جائے گا، وہاں پہ 2/3 میجورٹی چاہیے، پھر سینٹ میں 2/3 میجورٹی چاہیے. تو ایم کیو ایم کے پاس کبھی بھی اس صوبائی اسمبلی میں جہاں پہ صوبہ بننا ہے وہاں پر 2/3 میجورٹی، دور کی بات 50% میجورٹی بھی نہیں رہی ہے. تو صوبہ لیگل طریقے سے، آئینی طریقے سے جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے صوبہ بنانے کا طریقہ، اس طریقے سے ایم کیو ایم کے پاس کبھی بھی یہ اپرچونٹی یا پاور نہیں رہی ہے کہ اس سے وہ صوبہ بنا سکتے. یہ جو آپ صوبہ، جس چیز کے لیے صوبہ چاہیے ہمیں، یہ اس چیز کا حل ہم اس آئینی ترامیم میں دے رہے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جتنا آپ اس کو اسٹڈی کریں گے آپ کو لگے گا کہ اس صوبے کا نعرہ لگانے پہ تو پیپلز پارٹی جا کر سندھ میں سندھیوں کو بولتی ہے کہ سندھیوں دیکھو یہ اردو بولنے والے کراچی سے تمہاری دھرتی ماں کو توڑنا چاہتے ہیں، آؤ ہماری ساری چوری ڈکیتیوں کو بھول جاؤ اور ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. وہ سارا ووٹ اپنی طرف کر لیتے ہیں. ویئرز آج، جبکہ جب آپ یہ نعرہ لگاتے اور آپ بنا بھی نہیں سکتے صوبہ، تو اب آپ کے صرف نعرہ لگانے سے ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہو جاتا ہے نا. ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں، ابھی جو کریں گے کب تک ہم سیوریج کی بات کریں گے؟ دنیا چاند پہ جا رہی ہے. آپ کا وہ ٹائم تھا کہ 2004 میں مصطفیٰ کمال بھائی نے شہر بنایا تھا، سب اون کر رہے ہیں اس بات کی. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو وقت آ رہا ہے دوبارہ سے اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ کو کہ دوبارہ آپ ڈیولپمنٹ کر پائیں گے؟ دیکھیے ہم ایسی قانون سازی کریں گے کہ جس سے اختیارات اور وسائل، میں ابھی میئر تو نہیں بننے جا رہے، ہم ایسی جگہ، ابھی تو یہ میئر کے الیکشن نہیں ہو رہے، لیکن ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر اگر ہمارے پاس مینڈیٹ آ گیا تو ہم اس شہر کی چوری کو، لیکیجز کو روکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کھڑے ہوں گے ان کے سامنے. آج ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے، لیکن اس شہر کا مینڈیٹ آ گیا تو اس شہر میں جو لوگ اس وقت ہیں برسر اقتدار، ان کو ہم روکیں گے نمبر 1. اور پھر ہم ایسی قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں کہ جس سے سارا اختیار اور وسائل پورے پاکستان میں نکل کر ہماری گلی کوچوں پہ اور ہمارے ڈور اسٹیپ پہ یہ چیزیں جو ہے وہ آنے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ اٹس گونا بی اے ڈفرنٹ سینیریو آل ٹوگیدر. اور اس میں ہمیں کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے، ہم کوئی شائع اوے نہیں کر رہے. ہم نے پہلے سے یہ ساری باتیں ساری پارٹیز کو بول رکھی ہیں کہ بھائی جس کو بھی ہمارا مینڈیٹ چاہیے، ہمارے ووٹ چاہیے، اس کو ہمارے پاس یہ ڈیمانڈ ہے، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس کو ہماری آئینی ترمیم پہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ سپورٹ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں، انکنڈیشنل نہیں کریں گے ہم ہر کسی کے اس کے پیچھے جائیں گے جس نے ہمیں اس آئینی ترمیم پہ سپورٹ کرنا ہے. جی شکریہ. السلام علیکم، میرا نام آفتاب ہے اور میں یہاں پہ سوسائٹی میں ہی رہتا ہوں. تو مجھے سب سے پہلے میں آپ کو بہت ویلکم کرتا ہوں، بہت ایڈمائر کرتا ہوں آپ کو. تھینک یو جی، شکریہ. اور ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے لے کے ساری چیزیں چلیں، آپ کی اسپیچ مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے چھوٹے سے پرابلمس بتائے، ہمارے ہائی لائٹ کیے، اس کے آپ نے 3 سولوشنز بتائے. تو میرا ان سولوشن میں سے ایک ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا فائنینس کا ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ لوکل تک آنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے وہ کرپشن ہوتا ہے. تو میرے 2 سوالات ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس کوئی میٹیگیشن پلان ہے اس کرپشن کو روکنے کے لیے اتنے لوور لیول پہ، اور سیکنڈلی کیونکہ آپ لوگ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، سیکنڈلی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ رہا ہے. آپ ابھی سوسائٹی کا وزٹ کریں گے آپ کو جگہ جگہ بیریئرز دکھیں گے، اور یہ چیز ہونا جو ہے نا وہ ویسے ہونی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے؟ پہلی بات ویری امپورٹنٹ کہ بھائی آپ ہمارے پاس کیا پلان ہے کرپشن روک. دیکھیے یہ جو اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ ہے نا، اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ، دس از دی ایول آف آل پرابلم، اس مدر آف آل ایول جسے آپ کہیں. ٹھیک ہے، اوور سینٹرلائز وے آف، کیا مطلب اس کا کہ ایک، جیسے میں نے آپ کو بتایا اپنی گفتگو میں 1400 ارب روپے ایک آدمی کے پاس ہیں جس کا نام ہے وزیر اعلیٰ. اب اس کو کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ 14 روپے کراچی کو دے رہا ہے یا 1400 ارب روپے دے رہا ہے.
وہ 1000 ارب روپے کشمور کو دے دے, لاڑکانہ کو دے دے, وہ سکھر کو دے, اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے. سارا اختیار اور وسائل ایک جگہ پہ آ گئے. یہ ایسے ہی ہے. اس کو میں اور آسان کر دوں. میں جب کہتا ہوں کہ آپ اس سے اپنا گھر نہیں, اس نظام کے تحت اپنا گھر نہیں چلا سکتے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ فرض کریں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, فرض کریں جو شوہر حضرات ہیں ہمارے نارمل جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ گھر کا سربراہ کنٹرول کرتا ہے, فرض کریں وہ جب صبح جب گھر سے باہر نکلے تو کہے کہ بھائی بچوں کو کہے بھائی اسکول جاؤ, جب بریک ہو برگر لینے جاؤ تو پھر وہاں سے مجھے فون کرنا, پیمنٹ میں کرواؤں گا, پیسے نہیں دے رہا تمہیں, ہے بھائی. تو وہ بچہ جب جائے گا بریک میں تو وہ باپ اس کو مینج کر پائے گا, اس کی بریک پہ اس کی پیمنٹ کرنے. وائف کوئی کہہ کے جائے کہ جب تم گروسری لینے جاؤ تو پیسے میں تمہیں نہیں دے کے جا رہا, تم جب گروسری لینے جاؤ تو وہاں سے پھر مجھے کانٹیکٹ کرنا, تو تم پہلے شاپنگ کر لو پھر اس کے بعد میں پیمنٹ کرواؤں گا. یہ ہو پائے گی مینجمنٹ یہ والی؟ ایگزیکٹلی اسی طرح ہم اپنے شہر, اپنے صوبے, اپنے ملک کو چلا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک گھر میں بھی ڈیلیگیشن آف پاور کرنی پڑتی ہے نا, ڈیلیگیشن آف ریسورسز کرنی پڑتی ہے نا. آپ ڈیسینٹرلائز کرتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ وائف کو کچھ حصہ دیتے ہیں پیسوں کا کہ جو وہ گروسری کرے, آپ اپنے بچوں کو کوئی ڈیلیگیشن آف پاور کرتے ہیں اور ایک نظام, اور پھر آپ اس کی سپرویژن کر, اگر آپ گھر کے سربراہ اس کی سپرویژن کرتے ہیں. یہاں چکر ہی نہیں ایسا کوئی. یہ ملک ایسے چل رہا ہے, ایگزیکٹلی ایسے چل رہا ہے. ایک تو آپ گھر, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر نہیں چلا سکتے تو امیجن کریں کہ جو آج ہمارے یہاں نظام ہے, اچھا اس سے کیا ہو رہا ہے. آپ کو میں مثال دوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ دیکھیں بھئی, یہ نیب کرپشن نہیں ختم کر سکتی, نیب کرپشن ختم نہیں کر سکتی. نیب کو تو اب تو نیب اتنی کرپٹ ہو گئی کہ لوگوں کے کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. بھئی جو آپ دیکھو کہ اس نیب کے بعد, یہ ساری چیزوں کے بعد 4 سالہ عمران خان صاحب کا دور عربی, کوئی کرپشن کہیں سے کم ہوئی ہے؟ نہیں. اب افسر زیادہ پیسے لیتا ہے. کیوں؟ کہتا بھئی مجھے نیب کو بھی پیسے دینے ہیں. میں تو کہتا ہوں بھئی یہ چور کا نعرہ نہ لگاتے تو کرپشن کے کم سے کم ریٹ تو کم تھے. اب تو چور کا نعرہ لگا کر کرپشن کے ریٹ بھی بڑھ گئے. جو کام 50,000 میں ہوتا تھا اب یہ 5 لاکھ میں ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو کیسے حل کیا ہے اس کا؟ دنیا میں جب آپ کے پاس ویلتھ پاور پوزیشن آ جاتی ہے, آپ اس کو ڈیسینٹرلائز کرتے ہیں. آپ اس کو ڈیسینٹرلائز کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں, ہیلتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پر سندھ میں جو سب سے موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کو پتا ہے سندھ میں 70 لاکھ بچے جن کی ایج ہے اسکول میں جانے کی, وہ اسکولوں سے باہر ہے. 70 لاکھ. پاکستان میں 2.5 کروڑ, پورے پاکستان میں 2.5 کروڑ کی آبادی کے دنیا میں 71 ملک ہیں اس سے چھوٹے, اور 70 لاکھ کی آبادی کا ملک 50 ملک ہیں اس سے چھوٹے. 70 لاکھ بچے جن کی ایج ہے اسکول جانے کی, وہ اسکول ہی نہیں جا رہے. جو اسکول جا رہے ہیں ان کا حشر تو بھی کوئی اور ہے, اس کی بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن پروونشل گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس نے 15 سالوں میں 2300 ارب روپے ایجوکیشن پہ خرچ کیے. 2300 ارب. میں کراچی کو, میں جب آپ سے ذکر کر رہا تھا ابھی اپنی گفتگو میں کہ ہم نے دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کرا دیا, تو 300 ارب روپے سے خرچ ہوئے. 300 ارب روپے میں کراچی جیسا شہر جو کہ دنیا کے 71 ملکوں سے بڑا ہے, وہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گئے. وہاں پر 2300 ارب روپے صرف ایجوکیشن پہ خرچ ہو گئے. 48,000 اسکول ہیں سندھ میں, 11,000 اسکول ہی گوشت ہیں. آپ کو پتا 11,000 اسکول گوشت. پہلے ہم سنتے تھے ٹیچر گوشت ہے, اب اسکول گوشت. دیٹ مینس کہ زمین پر اسکول نہیں ہے, اس کی فیس آ رہی ہے, اس کے ٹیچر کے پیسے آ رہے ہیں, اس کے مینٹیننس کے پیسے آ رہے ہیں, اس کی بجلی کے پیسے آ رہے ہیں, اس کی کتابوں کے پیسے آ رہے ہیں, اور اسکول ہی نہیں ہے. 1 2 100 200 11,000. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ اور ایک ایجوکیشن منسٹر 48,000 اسکولوں کا رکھوالا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکیجز ہیں, آپ اس کے پاس جا ہی نہیں سکتے, آپ پکڑ ہی نہیں سکتے. تو کیا سولوشن کیا ہے؟ یہی سارے اسکول 48,000 کسی گاؤں میں ہوں گے, کسی قصبے میں ہوں گے, کسی ٹاؤن میں ہوں گے. وہاں کے اگر اس گاؤں کے الیکٹڈ یو سی چیئرمین جو کہ وہیں کا ہو, دخل کریں, اس کے گاؤں میں اگر ایک اسکول ہے
की एजुकेशन उस स्कूल की नीचे जाती है। और ये जो यूसी चेयरमैन है, ये थोड़ा सा इसके बच्चों के पास मोटरसाइकिलें थी पहले, अब गाड़ियां आ गई, इसका मतलब है कोई करप्शन कर रहा है, तो फिर गांव वाले नैब को नहीं बुलाएंगे, वो जाकर इसका दरवाजा नॉक करेंगे, उसको गिरबान से पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं। आज तक ये जो उनका गिरबान पे उसका हाथ है ना, यही नैब का हाथ होगा, एंटी करप्शन का हाथ होगा। आज तक आप किसी वजीर को गिरबान से नहीं पकड़ सके हो, आज तक आप किसी वजीर आला को गिरबान से नहीं पकड़ सके हो, क्योंकि वो आपको मिलता ही नहीं है। तो आंसर क्या है आपके सवाल का करप्शन का, कि आपके पास 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए को अगर आप एक आदमी खर्च करे और उस 100 के 100 रुपए खराब कर रहा है, उसको अगर आप 10 हिस्सों में बांट दो और 10 लोगों को डेलीगेशन ऑफ पावर कर दो, तो हो सकता है किसी एक जगह पे 10 रुपए खराब कहीं खर्च हो रहे हो, कहीं पे करप्शन हो रही है, उस 10 रुपए को आप एड्रेस कर सकते हो उस मैकेनिज्म में। 90 रुपए तो आपके ठीक खर्च होंगे, लेकिन अगर आपने अपने पास सारा कंट्रोल रख लिया, ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट कर दी, आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे, डिवॉल्व नहीं कर रहे, तो आप करप्शन को दावत दे रहे हैं और उसको आप रोक ही नहीं सकते। मिसाल आपके सामने मैंने रख दी, 48,000 स्कूल है, एक एजुकेशन मिनिस्टर और 500 ब्यूरोक्रेट जो नीचे उसको देख रहे हो। ब्यूरोक्रेट्स का तो कोई स्टेक नहीं है, वो तो आज यहां है, कल कहीं और होंगे, तो उनको तो जवाब नहीं देना लोगों को जाकर। तो एक चीफ मिनिस्टर और एक वजीर तालीम 48,000 स्कूलों को कैसे देख सकता है? इन 48,000 स्कूलों को 2-2, 4-4, 10-10 में अगर आप यूनियन काउंसिल्स में बांट दें पूरे सिंध भर में, तो बहुत सारे इसके कस्टोडियन हो जाएंगे, इसकी एफिशिएंसी में फर्क आ जाएगा, इसके स्पेंडिंग में फर्क आ जाएगा और इसकी प्रोग्रेस में फर्क आ जाएगा। और एंड बाय डूइंग दैट व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट दिस सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। एक आम इंसान को आप सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे कि मुल्क में उसके पास भी कोई इख्तियार है 2 स्कूल चलाने का, और जब ये सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देते हैं आप, जब जाकर सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप होती है। आप जब तक सेंस, आज इस मुल्क में नोबडी ओन्स पाकिस्तान, क्योंकि आपने उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दी है। तो जब आप सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे इख्तियारात और वसाइल के जरिए, और पाकिस्तान में फिर ओनरशिप जो है वो डेवलप होती रहेगी। तो मेरा ये ख्याल है, और ये मेरा नहीं ख्याल है, हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च है, बहुत इसके ऊपर डिबेट है, दुनिया भर में जाकर इसके ऊपर बात की है। तो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आप तमाम लोगों को दें थ्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन, इंशाअल्लाह ताला ये करप्शन आप वहां से खत्म कर सकते हैं। शुक्रिया सर। बस आपके हो गया सवाल, बैठे आप, बैठिए, ये और लोग हैं, उसके बाद इसके बाद एक एक कर, आपने कर लिया ना सवाल? कौन से सवाल का क्या? मैंने बताया ना, मैंने आप बताया कि भाई, हमने बताया कि हम डिवोल्यूशन ऑफ पावर, हम डिसेंट्रलाइज, हम इख्तियारात और वसाइल वजीर आला हाउस से निकालकर हम पाकिस्तान की गलियों में लेकर आना चाहते हैं। और इसके लिए हम 3 आईनी तरामीम चाहते हैं। 3 आईनी तरामीम का मुस्तवैदा छोड़ दें, 3 आईनी तरामीम का मुस्तवैदा हमने पेश किया है, ये हमारा मंशूर है। जी जी करने दे, करने दे। जी 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 तो जब मैं पहले काम कर रहा था, मैंने पहले आपको ये कोई लिख कर दिया था कि मैं काम करूंगा? तो नहीं, सुन तो लो, सवाल सुन लिया मैंने, मैं जवाब से जब मैंने पहले रातों को जागकर इस शहर में 5 सालों तक काम किया था, उससे पहले मैंने कोई सर्टिफिकेट साइन किया, करवाया था मुझसे किसी ने? क्या भाई? तो जब नहीं कराया था तो अब भी नहीं कराओ यार सर्टिफिकेट साइन। तो ट्रस्ट करो, ये पहले भी जब बगैर सर्टिफिकेट साइन किए जो है वो रात भर जागते थे और आपकी शहर की खिदमत करते थे, तो अभी भी जो है वो तवक्कुल करो, अल्लाह पे भरोसा करो, और इंशाअल्लाह ताला हम कौल और फेल के कोशिश करते हैं कि उसमें तजाद ना है। इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जी जी, आप माइक करीब करें। नहीं भाई, इतने लोग बुला लिए और जो है वो सिस्टम फेल है बॉस। माइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज़? आ रही? जी जी। मेरा ताल्लुक तारिक रोड ट्रेडर्स वेलफेयर। और ये रश ना लगे था, थोड़ा सा रश लग रहा है लोग। हाँ जी जी, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स थोड़ा सा। मेरा ताल्लुक जी जी तारिक रोड ट्रेडर्स कराची वेलफेयर एसोसिएशन से है। मैं वहाँ का एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हूँ फिलहाल। और मेरा दूसरा ताल्लुक शमसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से है, वहाँ का प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, तकरीबन 1986-85 से जब से हमने होश संभाला है, तो बहुत सारे लीडरों से मतलब सामना किया, फेस किया, देखा। माशाल्लाह हमारी रिहाइश तो कराची की पैदाइश है,
اور سب سے ملاقات رہی ہے. ایک بزنس کمیونٹی کے حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کبھی بھی ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں رہے. میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی سیاسی لیڈر نے الیکشن کے ٹائم پہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حوالے سے کوئی اپنے ایجنڈے میں پوائنٹ رکھا ہو. تو میری ایک گزارش تو یہ ہے کہ آپ کم از کم بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اپنے ایجنڈے میں کوئی پوائنٹ رکھیے تاکہ بزنس کمیونٹی کو تھوڑا سا سہارا ملے. وہ بھی بہت پریشان ہے. سو مینی پرابلمس فیس کرتے ہم ڈیلی. یہ سمجھ لیں کہ کمرشل اس کے حوالے سے, خاص طور پہ ٹیکسز کے حوالے سے. تو ظاہر ہے وفاق کے حوالے سے تعلق ہے ٹیکسز کا, آپ جائیں گے خیر سے انشاءاللہ. تو اس حوالے سے بھی آپ کم از کم بزنس کمیونٹی کو تھوڑا مرہم تو رکھیں. وہ بہت پریشان ہے, میں آپ سے ریئلی کہہ رہا ہوں, ہم کئی سالوں سے بہت پریشان ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہیں ہمارے ٹریفک کے, ہمارے پارکنگ کے, چلیں یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن ٹیکسز کے حوالے سے ہم اتنا پریشان ہیں کہ جو نان ٹیکس پیئر لوگ ہیں وہ کم میں مال بیچتے ہیں, ہم ٹیکس پے کر کے مہنگا مال بیچتے ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم فیس نہیں کر پا رہے. دوسرا میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میں نے جو اپنا تعارف کرایا اس وجہ سے کہ مجھے کچھ کمرشل کی پرابلمس بھی پتہ ہیں اور کچھ ریزیڈینشیل کی بھی پتہ ہیں. تو ریزیڈینشیل کے حوالے سے کوآپریٹو سوسائٹی سے میرا تعلق ہے. تو سر وہاں پہ تمام معاملات ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. حتیٰ کہ سڑکیں وہ بھی ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کچرا جو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے وہ بھی ہماری ٹیم ہم نے رکھی ہوئی ہے جو خرچ کر کے کچرا گھروں سے لیتی ہے. روڈوں کی صفائی, حتیٰ کہ پولس کے اوپر جو اسٹریٹ لائٹس لگی ہیں وہ بھی ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. لیکن سر ٹیکسز ہم سے پورے لیے جاتے ہیں. ابھی میرا یہ مدعا نہیں ہے کہ چلیں ٹیکسز کیا ہے وہ تو ہم دیتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پہلے جب ہم شروع میں یہاں وہ سنبھالا ہے ہم نے تو وافر مقدار میں ہمارے یہاں ظاہر ہے پانی, کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم خرید کے پانی پئیں گے. لیکن آج ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ وضو کا پانی بھی ہم خرید کے استعمال کرتے ہیں. سر ہمارا سب سے اہم پرابلم سیوریج, پانی کی ساری چیز اپنی جگہ ہیں, لیکن پانی نہیں ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم زندہ بھی نہیں رہ سکیں گے. تو ہمارا سب سے مین ایشو جو کراچی کا ہے اس وقت, انفراسٹرکچر کا تو بڑا غرق ہو چکا ہے آپ کے جانے کے بعد. جو 2005 اور 2010 تک کا گولڈن پیریڈ تھا کراچی کا, وہ پتہ نہیں ہمیں زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو. لیکن کم از کم میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل بیس کے اوپر آپ اللہ خیر رکھے جائیں آگے. تو یار یہ پانی کا مسئلہ, کراچی کی سیوریج کا مسئلہ, یہ آپ نے ابھی بیان کیا ہے مجھے, لیکن کم از کم کوآپریٹو سوسائٹی جب ساری چیزوں میں پیمنٹ کر رہی ہے سر, تو اس کو بھی ایجنڈے میں بنائیں کہ یہ پانی کے لیے ہم اپنی مدد آپ کے تحت کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہمیں کم از کم پانی دے دیا جائے. بس یہ میری گزارش ہے. باقی کمرشل کے حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو کی, اس کو بھی دیکھ لیجیے. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد جواب آپ کو نہیں دے رہا اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کی آگہی ہمیں ہے, اور صبح سے لے کر رات تک ہم یہی بات اور انہی چیزوں پہ گفتگو اور سب چیزیں کر رہے ہیں. اور ایم کیو ایم کے ایجنڈے میں جو منشور ابھی چلا ہے اس میں آپ کو بزنس کمیونٹی کا پورا سبجیکٹ ہے, اور ہمیں اس کا ادراک ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ہمیں آپ بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم کسی اور ورلڈ میں رہنے والے, دنیا میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں. بالکل, میں چونکہ ڈیٹیل بات ہو جائے گی تو اس لیے آپ کی گزارشات آ گئیں. تو بیسکلی آپ کا سوال تو اس میں نہیں تھا. ہمارے پاس ہے پانی کی, میں نے آپ کو بات بتائی. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا حالات ہیں 15 سالوں میں, کیا حالات رہے اور کیا ہو رہا ہے سارا. میں آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں. ایم کیو ایم کے ون آف دا پوائنٹس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں یوتھ بلج ہے سارا 65% پلس ہمارے پاس نوجوان ہیں سارے. ان کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہیومن ریسورسز ہے ہمیں اس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج پاکستان کا جو سب سے بڑا اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے پیسے ہیں, ڈالر. ہماری ایکسپورٹ کوئی اراؤنڈ 31-32 ارب ڈالر ہے, اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. جو ریمیٹنسز ہیں ہماری وہ فکس 31 بلین ڈالر ہے, جو کہ سب سے بڑا حصہ ہے ہماری اکانومی کا, جو کہ ڈالرز آنے کا سب سے بڑا حصہ ہے. نا اب یہ اگر ہم نے ایک اسٹڈی کئی یونیورسٹیز کو ملا کر ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹڈیز کرائی, اور اس کے میں جسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا
ہم حکومت کا حصہ ہوئے ہم اس کو پش کریں گے, فورس کریں گے, خود سے کر سکتے ہوں گے خود سے کریں گے کہ ہمیں پاکستان کی میں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, ہم اس تعلیمی نظام کو آج ہمارا وہ تعلیمی نظام دنیا کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے. دنیا میں اس وقت جو گلوبل ولیج ہے, دنیا ایک بن گئی ہے, جہاں پر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم اپنے لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار نہیں کر رہے. ہماری یونیورسٹیز بے روزگار نوجوان پروڈیوس کرنے کی فیکٹری بن گئی ہے. ہمارے ہاں جو نظام ہے, جو پڑھائی ہے, اس سے لوگوں کو باہر اپرچونٹی نہیں مل رہی. بہت کم لوگوں کو یہ اپرچونٹیز مل پا رہی ہیں. ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے انڈیا کی. انڈیا نے پچھلے 30 سالوں سے یہ کام کیا, اپنے لوگوں کو وہ تعلیم دی ہے, وہ سکھایا ہے جس کی دنیا میں ضرورت تھی, ڈیمانڈ تھی. نتیجہ کیا ہوا, انہوں نے جا کے ٹاپ 25 کمپنیز ان دا ورلڈ جو ہیں اس کے سی ای اوز آج جو ہے وہ انڈینز ہیں, اور ان 25 کمپنیوں کا جو بجٹ ہے وہ $5 ٹریلین ہے. $5 ٹریلین ان کا بجٹ ہے ان کے پاس. یہ جو آج انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے کہ ہمارے پاس اگر آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ $3.2 بلین ہے, $3.2 بلین, تو انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ $270 بلین ہے. آج ہمارے پاس ریزرو جو ہے وہ $3 ارب ہیں, جس کو ہم جو ہے وہ بھی ہمارے نہیں ہیں, وہ بھی سعودی عرب کے اور جو یو ای کے پیسے رکھے ہوئے, اور ہم بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے اس کی ری شیڈولنگ کر دی جائے. انڈیا کے پاس $600 ارب کا ریزرو ہے. کیسے؟ وہ لوگ جو آپ کے پاس سے پڑھ کر گئے اور کمپنیز کے مالک بنے, وہ آج انڈیا میں انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں. پاکستان کو اگر جو ہے وہ اس گلوبل انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو کمپیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے نوجوانوں کو وہ ہنر سکھانا ہے, وہ تعلیم دینی ہے, یونیورسٹیز کو وہ پڑھانا ہے جس کی ڈیمانڈ گلوبل ڈیمانڈ ہو, جو ایکسیپٹیبل ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے پی ایچ ڈیز کریٹ کریں, یہاں پر پروڈیوس کریں. ہم دنیا میں 2.5 لاکھ, ابھی اس وقت ڈیمانڈ ہے 2 ملین سے زائد جو ہے وہ نرسز چاہیے. 2 ملین سے زائد جو ہے وہ, ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہاں سے جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں یہ پیرامیڈیکل اسٹاف کو پروڈیوس کر رہا ہو, جو جا کر ہمارے بچے کیسے جا رہے ہیں بیچارے بے روزگار, وہ یہاں سے جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے ایران سے ٹرکی, اور وہاں سے پھر وہ سمندر پار کرتے ہیں کشتیوں میں, جو آپ کو روزانہ خبریں ملتی ہیں ہر تھوڑے دنوں کے بعد کہ وہ سب کشتیاں ڈوب رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں. یہ اس طرح سے لوگ جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں باہر, جو کہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو چینلائز کر رہے ہیں کہ اس یوتھ بلج کو ہم نے چینلائز نہیں کیا, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے پھر ہمارے لیے. یہ پھر کسی یہ رانگ نمبر کے پیچھے جائیں گے اور مسئلے مسائل ہوں گے اور سارا انوائرمنٹ خراب ہوگا. تو ہمیں اس کو بہت جلد چینلائز کرنا ہے اس طریقے سے کہ وہ, اگر یہاں اپرچونٹی نہیں ہے آج کی دنیا میں, جس کے پاس ہنر اور رائٹ تعلیم ہے, صحیح تعلیم ہے, اس کو جاب ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ آج اسی شہر میں, اسی ملک میں یہ اسمارٹ فون سے 14 سال کے بچے جو ہے وہ ڈالرز میں ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں. ہمارے سامنے کی مثال ہے, جس نے اس کو پک کر لیا, جس نے اس کو ایکوپ کر لیا اپنے آپ کو, وہ یہاں پر سکسیسفل ہے. ہمیں اس طرف لے کر جانا ہے. اور یہ آپ کی اکانومی, اگر آپ بہت فاسٹسٹ اگر آپ ڈالر کہیں سے منگوا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا پڑے گا, جو ہمارے لیے جو آگے ہمارے لیے ایسٹ بنے. تو ایک ہمارا ایک پوائنٹ ہے نوجوانوں کے حوالے سے, مجھے یہ موقع ملا آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کا. آئی تھاٹ, جی آپ پلیز. السلام علیکم, میرا نام منیزہ ہے اور میں اسٹریٹ ٹائم شو کی ہوسٹ ہوں. میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دور میں بہت کام کیا اور اس کے بعد کراچی میں کام نہیں ہوا جتنی آپ کی پارٹی نے کام کیا تھا, اور آپ کا نام ہمیشہ آتا ہے. تو سر میرا سوال یہ تھا کہ یوتھ اگر آپ کو ووٹ دیتی ہے تو ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا, جس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. کیونکہ ہمارے کراچی میں اس وقت لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, شارٹیج ہے بہت پروفیسرس کی, اور اچھے پروفیسرس نہیں ہیں, اور ہمارے ایجوکیشن سیکٹر پر کام ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کا کوئی پروگرام یا کچھ اس طرح کی چیز؟ تو لیکن دنیا میں جو بھی جن ملکوں میں بھی لٹریسی ہائی ہے, وہاں پر پیسے دے کر لوگ نہیں پڑھتے. ویری انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہم نے, اور ہم اس میں قصوروار ہیں, میں کوئی آئی وونٹ مینس مائی ورڈ کہ ان 30 سالوں میں جو پیلا اسکول تھا نا, جس سے ڈاکٹر ادیب رضوی نکلتا تھا,
جس سے AQ خان نکلتا تھا، پیلے اسکول کالے اسکول، جس سے ڈاکٹرز، انجینئرز، جرنیلز، ججز، یہ سب اس پیلے اسکول کالے اسکول سرکاری اسکولوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ کتنے والدین کے پاس آج پیسے ہیں؟ آپ تو پریویلیج لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، اپر مڈل کلاس اپر کلاس کے لوگ ہیں، کتنے والدین کے پاس آج پیسے ہیں کہ وہ جو ہے 10,000 فی بچے کو، ایوریج بڑی فیس تو 30,000 35,000 40,000 اور لاکھوں میں جا رہی ہے، 10,000 بھی فیس دے کر اگر اس کے 3-4 بچے ہیں تو 40,000 تو اس کی تنخواہ شاید پوری بنتی ہے، وہ تو 10,000 کی فیس دے کر نہیں داخل کر سکتا۔ اور 3,500 اسکول یہاں پر 48,000 اسکول میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ میں ہیں۔ تو یہ جو سرکاری اسکول کی تعلیم اگر نہیں ہوگی تو اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، اس لیے کہ آپ صرف پیسے والوں کو جو فیس دے کر پڑھنے والے اگر بچے صرف آپ کو چاہیے تو وہ تو بہت تھوڑی تعداد ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو اس پیلے اسکول کو ٹھیک کرنا ہے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ جو ہمارے ہاں نقل کا کلچر ہے، یہ سارا یہ پھیل گیا سب، اس کینسر کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے معنی نہ رکھتی ہو، لیکن ایز اے قوم، ایز اے نیشن، اگر ہمیں کہیں کسی جگہ جانا ہے تو ہم ان بیسکس کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم پھر وہ کاسمیٹکس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے۔ تو جب بھی موقع ملا، پتہ نہیں کب کیسے کس طرح، بٹ ریسٹ ایشور کہ اس کے اوپر کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ایجوکیشن کو ٹھیک کیے بغیر آپ نوجوانوں کو، آپ ایک زمانہ تھا کہ افسر کا بیٹا اور اس افسر کی گاڑی چلانے والا بیٹا ایک ہی اسکول میں پڑھتا تھا۔ شمیم بھائی، اگر 22 گریڈ کا کوئی آفیسر ہے اور اس کی جو گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور، تو سرکاری اسکول اس لیول کے تھے کہ اس آفیسر کا بیٹا اور اس ڈرائیور کا بیٹا ایک ہی اسکول۔ تو یہ جو جنریشن گیپ تھا نا اس کا افسر اور ڈرائیور والا، وہ اگلی جنریشن میں وہ گیپ برج ہو جاتا تھا کہ جب وہ نکل کر دونوں بچے جب جا کر پریکٹیکل لائف میں جاتے تھے تو پھر وہ ڈرائیور نہیں بنتا تھا وہ بچہ، وہ بھی پھر اس افسر کے بیٹے کے ساتھ افسر بنتا تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ نظام تھا تباہ ہو گیا سب کچھ۔ تو اس کو سرکاری ابھی تو جو ہے وہ امریکن اسکول میں، اس میں سٹی اسکول میں، اور یہ بھئی سارے اسکول ہیں اور اس میں لاکھوں روپے کی فیس ہے۔ ابھی کتنے % کراچی کے بچے جو اب اس میں پڑھ سکتے 3 کروڑ کی آبادی میں؟ تو اس کو صحیح کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ بے ویو اور اکیڈمی اور پتہ نہیں کیا، یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کو ٹھیک کرنا ہے ہر حال میں، کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو۔ جی سر۔ جی میڈم۔ جی سر، میں سوسائٹی سے میرا تعلق ہے اور میں خود آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اور دنیا میں جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کا ریوارڈ اس کو ضرور ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام آج بھی MQM میں بہت ہی کامیابی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ نے یقیناً بہت اچھے کام کیے ہیں۔ آج ہماری پوری سوسائٹی آپ ہی کو بیک اپ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئی ہے، اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہوئی ہے۔ لیکن سر، ہر شخص کے دل میں بہت سارے سوالات ہیں، ہر آدمی بے حد پریشان ہے۔ مہنگائی کا جو اس وقت ایک طوفان ہے، ہر آدمی اس سے نبرد آزما ہے اور پریشان ہے کہ کس طرح نکلے۔ انکم کسی کی نہیں ہے۔ ہماری نیو جنریشن نہ صرف ملک پاکستان کو، اور سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ کراچی کی نوجوان نسل کراچی کو چھوڑ کر جو ملک کا سرمایہ ہے باہر جا رہی ہے، کیونکہ آنے والے وقت سے وہ بالکل اپنے مستقبل سے نا امید ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج جو لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی ایسی واضح لائے عمل پالیسی بتائیے کہ جس سے آج ہم لوگ اپنے آنے کا مقصد پالیں، اور آپ کی جماعت کے ساتھ ہم لوگ ہیں، اور بھی زیادہ متحد ہو کر آپ کی جو جماعت ہے اس کو طاقتور بنائیں، اور یقینی بنائیں کہ یہی ایک جماعت ہے جو ہمیں اس بحران سے باہر نکال سکتی ہے۔ بس اتنا چاہتی ہوں آپ سے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر نا امیدی ہوتی نا تو ہم آپ کو نظر نہیں آتے یہاں پر۔ اگر ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں تو میرا یہ ایمان ہے اور میرا بلیف ہے، دیکھیں یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے، یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے کہ مجھے آپ کے ووٹ لے کر MNA بن کر میرا کچن چلے گا، نہیں۔ یہ ہمیں، وہ کہتے ہیں نا دنیا میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، ہمیں تو ڈکیتی کرنے کا موقع مل چکا۔ ہاں بھائی، 23 سال پہلے MPA بن گئے
اللہ نے بنایا, 22 سال پہلے وزیر بن گئے, رب نے وزیر بنایا, 16 سال پہلے میئر بن گئے, اور 12 سال پہلے سینیٹر بن گئے. تو آج سے 23 سال عمر کم کر لیں, ایم پی اے بن گئے, وزیر بن گئے, سینیٹر بن گئے, میئر بن گئے, 300 ارب روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے, تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا نا. لیکن آج 16 سال گزرنے کے باوجود میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے حرام کمانے, چوری کرنے کا الزام لگا نہیں سکتا. اس شہر میں لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. یہ میری طاقت ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ایسا نہیں کہ ابھی پہلی دفعہ آپ جو ہے وہ ہمیں کوئی ووٹ دیں گے تو ہم کوئی ایم این اے ایم پی اے بنیں گے تو پہلی دفعہ جائیں گے تو چوری کرنے کا موقع ملے گا تو اس کے بعد چوری کریں گے. نہیں, ایسا چکر نہیں ہے. تو یہ ہم اس سارے امتحان سے گزر چکے ہیں بہن, ہم اس سارے امتحان سے گزر چکے ہیں, اور ہم نے پروف کیا ہے کہ بھائی آپ سب گواہ ہے اس ساری چیزوں کی. کوتاہیاں کمی ہوں گی لیکن ہم نے پروف کیا کہ ہم سے اچھا کوئی ہوتا تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے, ہمیں ریپلیس کر چکا ہوتا اپنا. اب ایشو یہ ہے کہ بھائی امید کیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے برا ٹائم جو ہے وہ نہیں آئے گا, لیکن اس کوشش کو تھوڑی سی اور اس کے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ نے سوال کر دیا تو میں اس طرف آ رہا ہوں, اور وہ اب آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے یہ بات. میرا یہ ماننا ہے, اور میں توجہ چاہوں گا کہ یہ جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, میں ان کی توجہ چاہوں گا کہ تھوڑی سی جو میری یہ اس بات کو تھوڑی سی اس پہ کان دھریں. میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا تو رب چلا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ دنیا میں ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں کرتا. مفہوم ہے. تو یہ آپ سارے مسائل بتا رہے ہیں, رب کو نہیں پتا آپ کے پانی نہیں آ رہا, وہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ کچرا نہیں اٹھ رہا, اسکول کے پرابلمز ہیں, بزنس پرابلم, یہ رب کو نہیں پتا. رب کو تو پتا ہے, اس کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو رب یہ ظلم ہوتے ہوئے روک کیوں نہیں رہا؟ اللہ ظالموں کو ایک ہی سانس میں مار کیوں نہیں دیتا؟ بھائی میرے لیے مسئلہ ہے نا ظلم کو ختم کرنا, رب کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. انسان کی اوقات ایک شمیم بھائی ڈینگی وائرس کے مچھر کی مار ہے. انسان ایک مچھر کاٹے اور بندہ فارغ, تو یہ سارے حکمرانوں کے لیے ایک مچھر آ جائے. یہ بغیرت مچھر جو ہے وہ بھی غریبوں کو ہی کاٹ رہا ہے. آج تک میں نے تو خبر نہیں سنی کہ ڈینگی وائرس کا مچھر کسی نے, کہ اس مچھر سے کوئی جو ہے وہ ظالم حکمران کو اس کو کوئی چھینک بھی آئی ہو. یہ بھی لیکن بھائی سوال ہے, یہ سوال ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اللہ یار یہ اس کی ایکوں کو کم کرو. رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے, ہیں, ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے اس کے اوپر. تو میرا یہ ماننا ہے, میں اس بات کا بلیور ہوں کہ دنیا میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جہاں جہاں جب حق ہوگا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی, باطل کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جب اگر دنیا میں حق ہونے کے باوجود آپ باطل کو سر چڑھتا دیکھو, پنپتا دیکھو اور بڑھتا ہوا دیکھو, تو سمجھو کہ حق والوں کی کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے. سمجھو کہ حق والوں کی کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی. لیکن اگر ایسا ہو نہیں سکتا کہ حق والوں نے اگر اپنی کوششیں پوری کی ہوں تو باطل جو ہے وہ ٹھہر جائے, نہیں ٹھہر سکتا. میں جس چیز سے اسٹرینتھ دیتا ہوں, اور جو آپ سے ریکویسٹ ہے میری, آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے, جب ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ایک پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں کرتا, تو میرا یہ بھی ماننا ہے کہ بھئی ہم یہ سارے حالات, آپ تو شاید آپ کے وہ پرابلم. میں ابھی بلدیہ ٹاؤن سے آ رہا ہوں. میں نے ایک حلقہ چوز کیا اپنے لیے ایک حلقہ چوز کیا ہے جو کہ NA-242 ہے, بلدیہ ٹاؤن ہے, آؤٹسکٹ ہے کراچی کا. کیوں چوز کیا اسے؟ وہ اس وقت پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے, سب سے پسماندہ علاقہ ہے. اس لیے میں نے پارٹی سے کہہ کے ریکویسٹ کر کے میں نے وہ حلقہ مانگا ہے. کیوں شمیم بھائی؟ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے, پتہ ہے آپ کو, اور اتنے غریب لوگ ہیں کہ 1 کنستر پانی نہیں خرید سکتے, تو سال میں صرف 6 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے وہاں پہ. کین یو امیجن؟ پورے سال بھر میں 6 گھنٹے کا پانی, اور اتنے غریب لوگ ہیں کہ 1 کنستر. میں نے NA-242 یہ وہ حلقہ ہے. کیوں گیا ہوں, کیوں چوز کیا؟ کیونکہ سب سے پسماندہ علاقہ. اب میں وہاں
بات کر رہا تھا ریپیٹ کیا, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم یہ گٹر ملا پانی پی کر جب مر کے قبر میں جاؤ گے تو وہاں پر کوئی فرشتہ تمہارے لیے جنت سے شربت لے کر کھڑا ہوگا قبر میں کہ بھائی یہ بلدیہ ٹاؤن سے مر کر آیا ہے بھائی گٹر ملا پانی پی کر, تو اس کو جو ہے وہ اللہ میاں کہیں گے بھائی اس کو ذرا پیش کرو, شربت پیش کرو, جنت کے شربت پیش کرو. کیا ایسا ہوگا؟ نہیں, میرا ماننا ہے کہ نہیں ہوگا ایسا. سوال ہو جائے گا, میں ان سے کہتا ہوں سوال ہو جائے گا کہ بھائی رب کو جاننے کے باوجود, بھائی رب پوچھ لے اگر کہ کہاں سے مر کر آ رہے ہو, تو کہے بھائی بلدیہ ٹاؤن سے مر کر آ رہے, کراچی سے مر کر آ رہے. کیا حالات تھے؟ ہم کہیں گے بھائی پینے کا پانی آتا نہیں تھا گھر میں اللہ میاں, اور گٹر کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں تھا. تو رب اگر پوچھ لے کہ بھائی تو نے کیا کیا بندے, تو نے کیا کیا؟ ہم کہیں ہم رات میں حامد میر کا ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو بددعائیں دے کر سو جاتے تھے, ہیں یہی کر رہے ہیں نا ہم, راتوں میں ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو گالیاں بک کر بددعائیں دے کر سو جاتے ہیں. تو صبح آج تک ہماری بددعاؤں سے کوئی حکمران مرا ہوا ملا ہے ہمیں؟ بھائی ملا ہے؟ نہیں ملا مرا ہوا. تو اگر رب یہ پوچھ لے کہ تو جب یہ ہو رہا تھا تو اپنے حصے کی ذرا سی کوشش کرتا, اس ظلم کے خلاف ذرا سی کوشش کرتا, تو میں تیری مدد کے لیے تیار بیٹھا تھا. تو نے تو اپنے حصے کی کوشش ہی نہیں کی, خاموشی سے ظلم سہ کر مر کے چلا آیا ہے. دیکھ تیرے خاموشی سے مر کے آنے کی وجہ سے دیکھ تیرے پیچھے تیرے بچوں پہ ظلم اور بڑھ گیا ہے. میرا یہ ماننا ہے یہ دنیا جنت نہیں ہے, امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر ظالم کا بھی امتحان ہے اور مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی امتحان ہے. ظالم سے یہ پوچھا جائے گا مس یوز کیوں کیا پاور کو, لیکن مظلوم سے بھی پوچھا جائے گا جب تجھ پر ظلم ہو رہا تھا تو نے کیا کیا. یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس مظلوم طبقے سے اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف, بھئی اگر ہم آج اگر ان حکمرانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں یا آپ یہ بات سن رہے ہیں یا تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ریزسٹنس ہے نا. ہم رب کو کہہ سکتے ہیں رب ہم نے ایک اسٹرگل کی تھی, ہم نے لوگوں کو آواز دی تھی, ہم نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ہم خاموشی سے ٹاک شو دیکھ کر گالیاں بک کر سو نہیں جاتے تھے. یہ جو ہمارے ساتھ 10,000 ورکر ہے, لڑکا ہے, یہ کیوں, یہ بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے ہمارا. یہ ہمیں کوئی, ہم بھی پانی خرید کر پی سکتے ہیں, بچے پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, لیکن اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا, بنی اسرائیل کے زمانے کا, کہ جب نجومیوں نے, مفہوم ہے قرآن کا, جب نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کرے گا. اب مفہوم ہے, قرآن ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. تو فرعون نے حکم دے دیا کہ بھئی بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو ماں کی گود سے چھینو اور ذبح کر دو, لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو. شروع ہو گئے. جہاں بنی اسرائیل میں ولادت ہوتی تھی, کوئی فوجی پہنچتے تھے, لڑکا ہو اس کو ماں کی گود سے چھینتے تھے, ذبح کر دیتے تھے ماں کے سامنے. امیجن کریں, ابھی ہم پانی کو رو رہے ہیں, کوٹا سسٹم کو رو رہے ہیں, امیجن کریں ظلم کا میگنیٹیوڈ, ظلم کا میگنیٹیوڈ کہ ماں کی گود سے بچے کو چھین کر ذبح کر رہے ہیں. تو میں نے بڑے علماء سے یہ بات کی, بزرگوں سے, کہ بھئی کتنے بچے مارے فرعون نے؟ تو تعداد ویری کرتی ہے, یہ سینکڑوں میں نہیں, یہ ہزاروں میں ہے, ہزاروں میں. تو میں یہ سوچتا, میں پوچھتا ہوں کہ بھئی جب فرعون جب پہلے بچے کو ذبح کر رہا تھا تو اللہ کو مارنا تھا نا, فرعون کو نہیں مارا. بھئی پہلے بچے کے ذبح کرنے پہ مارنا تھا نا, بھئی دوسرے بچے کے ذبح کرنے پہ مارنا تھا, تیسرے پہ, چوتھے پہ. بھئی ہزاروں بچے ذبح ہو گئے, اللہ نے فرعون نہیں مارا. کیوں؟ کیونکہ پورا بنی اسرائیل اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہا تھا, ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوا, اللہ نے مدد نہیں بھیجی. موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا, بڑا کیا, جوان کیا, نبوت دے دی. سارا واقعہ قرآن میں درج ہے. نبوت دے دی, ان کے کہنے پہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت, اب دونوں بھائی نبی بنا دیے. اب اللہ تعالیٰ نبی بنانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی اب آپ جانماز بچھائیے, اللہ اللہ کیجئے, آپ کی نماز ختم ہوگی, پیچھے فرعون مرا ہوا ملے گا آپ کو. موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں بول رہا رب کہہ رہا جاؤ, قرآن ہے, رب کہہ رہا موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا جاؤ, اسی فرعون کے پاس جاؤ, جا کر آواز لگاؤ, سرکش ہو گیا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی میرے رب کو فرعون مارنے کے لیے کسی موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ مجھے اور آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اور آئندہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بغیر کوشش کرائے نہیں کی ہے, کوشش کروائی اس سے پہلے. موسیٰ جیسے پیغمبر کی بھی مدد صرف دعا کرنے پہ نہیں آئی ہے,
صرف جو ہے وہ بددعائیں کرنے پہ نہیں آئی ہے، پہلے اسی فرعون کے سامنے جو کہ ظالم تھا جا کر کھڑا کیا ہے موسیٰ کو، اور پھر اس موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والا وہ بنی اسرائیل جب آہستہ آہستہ جو ظلم سہتا تھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، جب وہ کھڑے ہونے لگے، جب اللہ کا حکم آئے اب مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئی کہ سمندر کو حکم ہوا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو رستہ بنا، اور اسی سمندر کو حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرو۔ اللہ نے یہ پورا واقعہ رب نے قرآن میں ہمارے اور آپ تک، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہم تک پہنچا دی بات۔ میں اس سے جو میسج لیتا ہوں، اتنا 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے شمیم بھائی، 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، 1% اس کا 3 لاکھ بنتے ہیں، 3 لاکھ 1%۔ آپ تو اچھے پوش ایریاز کے لوگ ہیں، ویل آف لوگ ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن کا کنٹراسٹ مجھے بھی 2 گھنٹے پہلے میں بلدیہ ٹاؤن میں تھا، جہاں پر جو ہے وہ جس کی ایوریج سیلری جو ہے وہ 20,000 ہے، اور آپ کے چوکیدار کی سیلری 20,000 ہوگی، آپ کے خان صاحب کی سیلری 30,000 40,000 50,000 ہوگی۔ یہ کنٹراسٹ، ہر جگہ ایک جیسی پرابلم ہے، ٹرسٹ می فار دیٹ۔ تو جب سب کی پرابلم ایک جیسی ہے تو اس شہر میں کوئی 1% آدمی آپ کو کوئی پریشان ہو کر روڈوں پہ نظر آ رہا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں نظر آ رہا۔ ایسے تو سوال کر رہے ہیں سب لوگ، ایسے تو کوئی مل جائے تو سب اپنے اپنے ہاتھ صاف کر مل جائے، لیکن کیا ہم اجتماعی طور پر 1% آدمی بھی، 1% آدمی اس شہر میں مصائب کہ آ جاؤ بھی کچھ نہیں، کسی کو پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 لاکھ لوگ اس شہر میں امن کے ساتھ، امن کے ایک بھی پتا توڑے بغیر شارع فیصل پہ کھڑے ہو جائیں، میں دیکھتا ہوں کون سا پاکستان کا حکمران ہماری بات نہ مانے۔ نہیں کھڑے ہو رہے، نہیں کھڑے ہو رہے، نہیں کھڑے ہو رہے۔ 1% کی بات کر، 1% کی بات، کسی ایک پتھر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدارا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر کہیں تو کھڑے، یہ جو گھروں کے اندر بیٹھ کر یہ صرف ووٹ ڈال دینا یہ کوشش نہیں ہے، نہیں آئے گی مدد اللہ تعالیٰ کی۔ ہم بھی نہیں کر پائے بھائی۔ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی ہم MP بن جائیں گے، MLA بن جائیں گے اور رب کی کوشش کریں گے، اگر رب کی مرضی نہیں آپ کو پانی آئے میں کیا کر سکتا ہوں؟ دنیا کے حکمران ہے کہ ہم 3 لاکھ لوگ اگر شہر میں امن کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آ جائیں تو آپ یقین کریں آپ یہاں سے گلگت بلتستان کے بھی فیصلے کرا سکتے ہیں۔ میں آپ کو اتوار ہے، ہم نے کہا کہ اگر ہم نے آخری بال تک یہ میچ لے کر جائیں گے تو پیپلز پارٹی ہمیں سرپرائزز دے سکتی ہے، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں آخری اوور سے پہلے ہی یہ میچ جیتنا ہے، تو ہم اس سے پہلے اس کراچی میں ایک ایسی فضا پیدا کر دیں کہ جس سے لگے کہ کراچی کس کا ہے۔ تو ہم نے 21 جنوری کے دن کو طے کیا کہ 21 جنوری کو ہم باغ جناح میں اس کراچی والوں کا اتنا بڑا اجتماع کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ڈیبیٹ ختم ہو جائے کہ کراچی کس کا ہے۔ تو اب ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میری تنخواہ بڑھ جائے گی؟ نہیں، ہم طاقتور کا ہاتھ روکنا چاہتے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اگر پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جلسے میں آئیں گے، آپ کہیں گے ویسٹ آف ٹائم ہے، یہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ وی ہیو ٹو سٹ ریلیکس اینڈ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ بھئی یہ آیا ایسا کرنے سے ہمیں حل مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو مجھے معاف کیجیے گا میں زیادہ بول رہا ہوں، لیکن میں صرف اپنی جانکاری کے لیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو MQM کو ووٹ دیں گے 8 فروری کو؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، ذرا بتائیں کتنے لوگ ہیں جو MQM کو ووٹ دیں گے؟ واو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ، تھینک یو۔ لیکن آپ کو ایک میں اچھی خبر دوں اور ایک بری خبر دوں۔ اچھی خبر تو یہ کہ مجھے خوشی ہے اور آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا، اور آپ یہ غلط فیصلہ بھی نہیں کریں، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی چوائس ہوتا تو میں بھی یہاں نہیں ہوتا، اس چوائس کے ساتھ ہوتا۔ کوئی چوائس نہیں ہے، غلط ہے صحیح، ہمیں صحیح کرنا ہے اس کو۔ بری خبر یہ ہے کہ صرف آپ کے ووٹ سے MQM جیت نہیں سکتی، یہ جو پنڈال ہے پورا، صرف ان کے ووٹ سے MQM نہیں جیت سکتی۔
اگر صرف آپ لوگ ہی ووٹ ڈال کر آ جائیں گے اور یہی پورا مجمع ہے تو MQM نہیں جیتے گی. تو میں آپ کو جو میں نے جتنی بھی گفتگو کی اب تک، میں آپ کو بہت آسان سا ایک فارمولہ دے رہا ہوں جس سے میرا یہ ماننا ہے کہ وہ رب والی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں فائدہ بھی ہو جائے گا. اور وہ یہ کہ صرف خود ووٹ نہ ڈالیں، آپ میں سے ہر کوئی، اس کا کوئی خاندان ہے، اس کا کوئی پڑوس ہے، اس کا کوئی محلہ ہے، اس کے کوئی کولیگز ہیں، اس کو کہیں جاب کرتا ہے، کہیں بزنس کرتا ہے، اس کے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی خود ڈاکٹر ہے، سب لوگوں کا تعلق اس شہر سے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں کم سے کم 100 لوگوں کو یہ دعوت دیں. جس طرح جس چیز کو سمجھ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر ابھی بتایا کہ آپ MQM کو ووٹ ڈالیں گے، آپ اس چیز کو برائے مہربانی اپنے گھر میں بھی لوگوں کو سمجھائیے، اپنے پڑوس میں بھی لوگوں کو سمجھائیے، اپنے خاندان میں بھی. اور میں آپ سے اس حد تک جاؤں گا کہ آپ شادی بیاہ میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے وہ رجسٹر بناتے ہیں، دعوت نامے بھیجتے ہیں. اب سے لے کر 8 فروری تک ہر گھر میں ایک ہم نے تو اپنے پاس ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنائی ہوئی 256 لوگوں کی. ہر کارکن ہمارا اس کو ٹارگٹ دے رکھا ہے کہ 256، 10,000 اگر کارکنان ہیں، ہر کوئی 256 ووٹر بنائے. 256 ووٹر بنائے گا تو کراچی میں 25,60,000 ووٹر ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. 25,60,000 ہر کوئی. لیکن یہ 25,60,000 ووٹر کوئی مرکز نہیں ڈلوا سکتا ووٹ، یہ ہر کارکن 256 تو ڈلوا سکتا ہے. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے صرف ووٹ دینے سے MQM نہیں جیتے گی. اگر آپ ووٹ جس پارٹی کو دے رہے ہیں اور اس کو جتوانا بھی چاہتے ہیں اور اس کے سامنے بہت پیسے والی پارٹیاں ہیں، تو آپ کو اس کی تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. اور جس طرح سے آپ کے گھروں میں آپ شادیوں پہ دعوت نامے لکھتے ہیں، کارڈ لکھتے ہیں، تو میری یہ بہنیں ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، یہاں بزرگ اور نوجوان بیٹھے ہیں، سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے یہ دعوت نامے دیں، لوگوں کو ووٹ ڈلوانے کے لیے دعوت نامے دیں. یہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عین عبادت ہے. لیٹ می ٹیل یو دس، یہ عین عبادت ہے. آپ کو تو نہیں پتا کہ بندہ جو آپ کے ووٹوں سے آئے گا صحیح آئے گا غلط آئے گا، اگر یہ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ تو اس نیت سے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں نا کہ ہمارے حالات بہتر ہوں. وہ جب رات میں کھڑے ہو کر اس شہر میں کوئی خدمت کرے، کسی کے لیے کسی کی دعائیں لے گا، تو یقین جانیں اس دعا سے اس کو نہیں ملے گی. وہ دعا اس پیچھے اس سارے جو لوگ جنہوں نے اس کے لیے کام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان تمام لوگوں کو دے گا. اور ایسا کرنے میں ہماری کوشش آ جائے گی کہ ہم نے کوشش کی، ایک نظام کے تحت ہم نے 4 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، 100 لوگوں کو اس نظام کی دعوت دی، ایک کوشش شامل ہو جائے گی. ہم نے خود بھی ووٹ ڈال دیا اور ہم نے، چونکہ آج کے نظام میں کوشش یہی ہے، کوئی تلوار لے کر نکلنا نہیں. آج کے نظام وہ نہیں ہے. آج کے نظام میں تو اگر آپ کو ظلم ختم کرنا ہے تو آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہے، طاقتور بننا ہے، تاکہ آپ ظالم کا ہاتھ روک سکیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے، تو پاکستان کے اور آئین اور قانون کو میں رہتے ہوئے اگر طاقت جہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ تو ووٹ، بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس اور الیکشن کے ذریعے لی جا سکتی ہے، لوگوں کو جمع کر کے. تو لوگوں کو جمع کرنا صرف MQM کے کارکنوں کا ہی کام نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب بھی، ماشاءاللہ سے آپ نے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ آپ سب بھی کائنڈلی اپنے آپ کو، اگلے کتنے دن رہ گئے؟ آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج 17 تاریخ ہے، 16 تاریخ ہے، 17 تاریخ ہے. کتنے دن رہ گئے الیکشن میں؟ 3 یہ 20 13 دن یہ اور 7 دن وہ، 20 دن رہ گئے ٹوٹل. 8ویں دن تو الیکشن ہی ہے، 20 دن رہ گئے. تو یہ 20 دنوں کے لیے آپ سب لوگ ہمارے کارکن بن جائیں نا، سارے کے سارے بھائی، سب 20 دنوں کے لیے کارکن بنتے ہیں سارے جو یہاں ہیں. سب لوگ ذرا اپنی تالیوں کو ذرا دونوں ہاتھوں کو ملا کر بتائیں، یہ 20 دنوں کے لیے، 20 دنوں کے لیے آپ ہمارے کارکن بن جائیں، سارے کے سارے کارکن پلیز ہمارے کارکن بن جائیں 20 دنوں کے لیے. اور اس میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یونٹ آفس آ کر بیٹھنا ہے، آپ نے جھنڈا لگانا ہے، نعرے نہیں، کچھ نہیں. اپنے گھروں میں رہیں، اپنے جہاں ہیں وہاں رہیں، لیکن اس 20 دنوں تک آپ MQM کے کارکن کی طرح 100 ووٹ جمع کریں، آپ میں سے ہر آدمی، اور اس ووٹ کو ڈلوانے کی ذمہ داری انڈیویجولی لے. آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب برپا ہوگا اس شہر میں، اور اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا ویسے ہی سلوگن ہے، ہم ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم ٹھیک کر دیں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو ٹھیک نہیں ہوگا اس کو کچھ اور کریں گے انشاءاللہ. کچھ جو ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس کو کریں گے کچھ، اس کا کچھ حساب کتاب. وہ ٹھیک کو کچھ آگے اس میں کوئی دو چشمی ہے لگا کر کچھ کریں گے، آگے پیچھے کچھ کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ حضرات کا میں سمجھتا ہوں کہ 11 بج رہے ہیں. بہت اچھا سیشن تھا، بہت زبردست تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا جو ہے وہ قبول فرمائے.
اور میرے خیال ہے اس کے بعد جو وہ ڈنر ہے شیل وغیرہ ڈنر کروا دو, شیل وغیرہ بعد میں کرنا میرے خیال ہے. کیا پلان ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو بھائی یہ آرگنائزرز کہہ رہے ہیں کچھ شیلڈز ہیں, اس کے بعد پھر ڈنر جو ہے وہ ریڈی ہے آپ کے لیے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ حضرات کا دل کی گہرائیوں سے خواتین حضرات کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, MKM پاکستان زندہ باد. سید مصطفیٰ کمال بھائی کی گفتگو کے بعد کچھ مختصر دیر لگے